فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. قاریوں سے بھی معذرت چاہتا ہوں جو سانس کی کمی ہے اس لیے تجویز سے تھوڑا سا ہٹ کر چل رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے پورا سانس نہیں آتا. آج سانس کی رکاوٹ پیدا ہوئی, چھٹی تھی تو دوائی بھی نہ مل سکی, اتنا بھی کافی سمجھو. تو میرے محترم ساتھیوں, یہ ساری رات اپنے وزیر کے ساتھ بتی اٹھائی ہوئی چل رہا ہے اور پھر رہا ہے. کون ہے؟ وقت کا مومن, خلیفۃ المسلمین ہے, وقت کا بادشاہ ہے. ٹائم کیا ہو گیا؟ پڑا ہے تھوڑا سا. تو چلتے چلتے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, حسبی ربی جل اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کان مقام ہے اللہ, دونوں جہاں میں ہے اللہ, جسم میں جام ہے اللہ, لا الہ الا اللہ. ہے دونوں جہاں میں, ادھر بھی اللہ ادھر بھی, جو سمندر میں اس کے پاس بھی, جو پہاڑوں میں وہاں بھی اللہ, جو احد مقام کے پہاڑوں کے جھمٹ میں سید الکونین کھڑے, ارد گرد منافق کا محاصرہ آنکھوں سے دیکھا, اور صحابہ کی زبانیں ہونٹ خشک ہے, پانی نہیں, شدت کی گرمی ہے. سید الکونین سے سوال کر دیا, یا رسول اللہ پانی نہیں. آپ نے تھوڑی سی دور چل کر آپ نے ایک پتھر پر ایسے ہاتھ لگایا, پتھر ٹیڑھا ہو گیا, بیچ میں سے جھری ہو گئی, اس میں سے چشمہ پانی کا نکلا, وہ وہاں اس دل سے نکلا, قیامت تک وہ جاری ہے, ساری دنیا اسے پی رہی ہے, میٹھا پانی ہے. کہہ دو کون مقام ہے اللہ, دونوں جہاں میں ہے اللہ, جسم میں جام ہے اللہ, لا الہ الا اللہ. آئے گشت کرتے کرتے بازار کے دروازے گیٹ پر ہے, اور ایسے نظر کی تو دکانوں کے, کافروں کے دکانوں کے دروازوں پر 50 آدمی کتاب ہاتھ میں لے کر ایسے جھکے کھڑے ہیں. کافروں کے دکانوں سے رات کو بتیاں وہ جلا کر رکھتے تھے, بتی کی روشنی نکل رہی تھی. طلبا مدرسہ میں بتی کا انتظام نہیں تھا, وہ رات کو 12 بجے گھر سے نکل کر جب ساری دنیا سو جاتی تھی, اور وہ دکانوں کے آگے کھڑے ہو کر قرآن کو لے کر وہ پڑھ رہے تھے آہستہ آہستہ, الف لام میم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغیب. سارے کھڑے ہیں اپنے اپنے سبب یاد کر رہے ہیں. سلطان محمود غزنوی نے دیکھا, وزیر کو بلایا, کہا یہ کون ہے؟ کوئی سی آئی ڈی کے لوگ تو نہیں, جلدی جاؤ پتہ کرو. وزیر پہنچے, قریب جب گئے, ایک 7 سال کا بچہ تھا جس کے ہاتھ میں اللہ کی کتاب تھی. اس سے جا کے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا او بادشاہ کے وزیر, آج تمہیں میں نہیں بتاتا, کل خدا کی دربار ہوگی اور خدا کی عدالت ہوگی, ہمارا ہاتھ ہوگا, غزنوی بادشاہ کا دامن ہوگا. ہم خدا کی دربار میں یہ بتائیں گے کہ کافروں کے گھروں میں روشنی کا انتظام تھا, اگر نہیں تھا تو محمد کے مہمانوں کی جھوپڑی میں بتیوں کا انتظام نہیں. وہ روئے, جلدی سے دوڑے, غزنوی بادشاہ کو اطلاع دی. جب اطلاع دی, وہ تو مومن تھا, رو پڑے اور اس کی چیخ نکل گئی. فرمایا جلدی جاؤ, ان سب محمد کے مہمانوں کو لے آؤ. اور جب آئے تو آپ نے پگڑی اتاری ہوئی, اپنی لکڑ اپنے ہاتھ سے نیچے ڈالی ہوئی تھی, سر نیچے تھا. آپ نے فرمایا میرے محمد کے غلاموں, محمد کے وارثوں, محمد کے مہمانوں صلی اللہ علیہ وسلم, سلطانہ آج تمہارے سامنے سر جھکا کر سب سے پہلے معافی طلب کرتا. مجھے معلوم نہ تھا, واللہ مجھے علم نہ تھا کہ آپ کو یہ تکلیف ہے. خدا کے لیے مجھے معاف کر دو. یہ میری صحیح بتی آپ لے جائے, صبح سویر نہیں ہونے دوں گا, آپ آؤں گا, جو کمی ہوگی محمد کے مہمانوں اپنے ہاتھوں سے اسے دور کر. لوگوں, یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, جو اللہ سے ڈرنے والے تھے. اللہ سے ڈرنے والوں کا یہی عالم ہوتا ہے. سلطان محمود غزنوی بادشاہ نے اپنی بتی دی اور آپ چلے ان طلباء کو اپنے مدرسے تک پہنچا. واپس ہے, ساری رات روتے روتے گزار دی. اللہ مجھ سے خطا. اور دنیا کے سرداروں, آج ہمارے قریب پڑوس میں غریب بھوک سے مر رہے ہیں اور بڑے لوگوں کو پرواہ تک بھی نہیں. ان کے کتے قالینوں پر مکھن کھاتے ہیں, یتیموں کو کھانے کے لیے روٹی میسر نہیں. سید الکونین رحمت دو عالم, جس کا آپ اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں, آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جس کے پڑوس میں غریب بھوک مر رہا ہے وہ تہجد نماز ادا کرتا ہے, اس کی تہجد بھی اللہ قبول نہیں کرتا. اس کی نماز اس کے منہ پر ماری جاتی ہے, اس کی قربانیاں اس کے منہ پر ماری جاتی ہے. تو میرے محترم ساتھیوں, اللہ آپ اور ہم سب کو محمد کی اتباع نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ اور ہمارے دلوں میں اپنا ڈر پیدا فرمائے, آخرت کا فکر نصیب فرمائے. اللہ کی قسم, سلطان محمود غزنوی بادشاہ رات کو کھڑے مسلح تھے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. مومن والا کردار ادا کر رہا ہے. ساری رات یار روتے روتے گزاری. اور جب یہ طلبا پہنچے مدرسے کے اندر, انہوں نے اس بتی کو بیچ میں رکھا, ارد گرد گھیرا لگا کر اللہ کی کتاب کو یہاں اپنے پھٹی پر رکھا. سب کے سب پڑھ رہے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر.
کوئی کہتا ہے ہم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. کوئی کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. کوئی کہتا ہے سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم الذي كانوا عليها. سب کے سب اپنے اپنے سبق پڑھنے شروع ہو گئے. جس جوان نے سلطان محمود غزنوی سے اس کے وزیر سے بات کی تھی اس نے دیکھا سب کو جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے سب ساتھیوں کو کہا یار ایک دفعہ ایک سیکنڈ منٹ چپ رہو میری بات سن لو. سارے چپ ہو گئے. کھڑے ہو کر کہتا ہے دیکھو آج جس جوان نے ہمیں بتی کا روشنی کا انتظام کر کے کافر دشمنوں کے دروازوں سے ہٹا کر باعزت ہمیں اللہ کی کتاب گھر میں پڑھوائی. میرا دل چاہتا ہے تم سب ہاتھ کھڑے کرو اور میں اس کے لیے دعا مانگتا ہوں. تم سب آمین. میرے عزیزوں میرے محترم ساتھیوں حدیث رسول اللہ پڑھنے والے طالب علموں قرآن کو حاصل کرنے والے طالب علم یہ تمہاری عظمت تمہارا مقام میں دنیا کو بھی آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ آپ کی خدا کیا کتنی قدر و قیمت. سب قرآن بند کر کے ہاتھ کھڑے کر کے بیٹھے ہیں. وہ چھوٹا بچہ 7 سال کا کہہ رہا ہے اللہ جس جوان نے تیرے محبوب کبریا کے مہمانوں کی عزت کی اللہ آج رات اس کی تو بھی عزت فرما. جس جوان نے آج ہمیں دشمنوں کے دروازوں سے ہٹا کر باعزت اپنے گھر میں اللہ روشنی کا انتظام کر کے ہمیں باعزت تیری کلام پڑھوائی. آج سر دل چاہتے اللہ آج رات اس کو محبوب کبریا کی بمائے جارو کے اللہ میاں زیارت نصیب فرما. سب بچے کہہ رہے آمین. اللہ تعالیٰ نے قبول فرمانی. علماء لکھتے ہیں سلطان محمود غزنوی بادشاہ جب تھک تھک کے نفری پڑھ کے ذکر کر کے تھوڑا سا ایسے سو گئے. کعبے کی طرف منہ ہے. مومن جب سوتے ہیں ایسے کعبے کی طرف منہ کر کے سوتے ہیں. وضو سوتے ہیں درود پڑھ کر سوتے ہیں. یاد رکھو آپ کو تو وظیفوں سے ذکر اذکار سے خدا کے بندوں کی صحبت سے کوئی واسطہ نہیں. اور خشک آپ نے طریقہ کار اپنایا ہوا ہے اور خشک لکڑ کو آگ جلتی لگتی ہے. خشک لکڑ کی کوئی بقا نہیں. آپ گھیری لکڑ بنے. جس چیز کو جس کے اندر خشک ہے اور گھیری ہے اس میں طاقت ہوتی ہے روحانیت کی. تو آپ اپنے بزرگوں اسلافوں کے نقش قدم پر چلے. میرے محترم ساتھی آؤ جب وہ سلطان محمود غزنوی سوئے اور تھوڑا سا قیلولہ کرنے کے لیے سو گئے آنکھ لگی استغرا کی حالت میں دیکھ رہا ہے کہ میں محمد کے روضے اقدس کے سامنے ہوں. آپ میں جاروں کی کھڑے ہو گئے پر تینوں کی میں نے دیکھی سفید لباس ہے چہرے چمک رہے ہیں. ان میں سے بیچ میں سے ایک جوان میرے آ کر کے ایسے گلے لگا. مجھے خوشبو آئی مجھے راحت آئی میری آنکھ کھلی. میں نے پوچھا آپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ. سلطان محمود غزنوی آج تو نے میرے مہمانوں کی عزت کی. میں محمد تیری عزت کے لیے تجھے اپنے دامن سے لگا رہا ہوں. تو میرے محترم عزیزوں یاد رکھو یہ اللہ نے آپ کو مقام بخشا ہے کہ حضور نے فرمایا اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی تم چلے جاؤ میرے مہمانوں کے ہاں جو ٹکڑے کھا رہے ہیں بھوکے بیٹھے ہیں ننگے بیٹھے ہیں کسی کے دروازے پر نہیں جاتے قرآن کو پڑھ رہے ہیں وہ اس کے ہی تالے بیٹھے ہیں. وہ دے گا تو یہ کھائیں گے. انہیں کی دروازے چلے جاؤ جا کر کے درخواست کرو. طالب علموں کو کہو اللہ کے لیے ہمارے لیے دعا کر دو. وہ ہاتھ اٹھائیں گے تم آمین کہتے چلو. اگر اخلاص سے انہوں نے دعا مانگ لی اللہ ان کی دعا کو قبول کرے گا رد نہیں کرے گا. پھر حدیث میں آتا ہے لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر كما قال. اللہ تعالیٰ دعا اخلاص بھری اگر بندے کی دعا ہو اللہ فرماتے ہیں میری تقدیر کو رد کرنے والی بندے کی دعا میرے غصے کو بجھانے والی بھی میری قہر والی عذاب اور جہنم کی آگ کو بجھانے والی بھی یہ بندے کی دعا ہے. تمہاری نیکی کو بڑھانے والے بھی دعا ہے. تمہاری عمر کو بڑھا دینے والی بھی دعا ہے. تو میرے محترم ساتھیوں آپ کو بھی میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو مہمان مصطفیٰ کی عزت و احترام کرنے کی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ مہمان مصطفیٰ کو بھی عملی زندگی نصیب فرمائے. تو میرے محترم شاہ رسول لخت جگر بطول
علی کا خون میدان کربلا میں سبحان اللہ. اپنے خاندان چھوٹے بڑے لے کر حاضر ہے. آسمان کی طرف چہرہ اٹھا. اللہ آج اگر تو اپنی امانت کو سنبھالنا چاہتا ہے حسین نواسہ رسول اللہ بھی مسکراتے ہوئے دینا چاہتا ہے. اس طرح